الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعل ما علمتنا وفهمتنا حجة لنا لا علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم وسببا لعودة الدين وجهد الدين للمستوى الذي يرضيك يا رب العالمين. أحباب الكرام، أفضل علم وأفضل كلام كلام الله، وأفضل علم العلم عن لا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله. الله يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مہمان معظم نے اولند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے اندر دعا پیش فرمائی ہے: یا معلم آدم علمنا. یہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دینے والے، ہم کو بھی علم عطا فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمانے والے، ہم کو فہم عطا فرما. اللہ کی تعریف بیان فرمانے کے بعد فرمایا: ان افضل الکلام کلام اللہ. تمام کلام کے اندر سب سے افضل کلام اللہ کا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اور پھر آپ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور مومنین مومنات کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرماتے رہیے. موسى عليه السلام سأل الله قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض کیا: یا اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں وہ دعا آپ سے مانگا کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ کلمہ تو سبھی کہتے رہتے ہیں. فرمایا کہ یہ کلمہ اگرچہ سب کہتے رہتے ہوں، لیکن یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے کے اندر تمام آسمان اور آسمان کے آباد کرنے والے یعنی فرشتے ملائکہ اور دنیا زمین اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا. لہٰذا یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. اللہ پاک کی ایک قانون ہے، ایک عادت شریفہ ہے، سنت اللہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو عام کر دیتے ہیں. جتنی جیسے پانی ہے کتنا ضروری ہے اس کو کتنا عام کر دیا ہے، ہوا کتنی ضروری ہے اس کو کتنا عام کر دیا ہے. تو اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کسی انسان کو اس سے مفر نہیں. کوئی انسان اس کے بغیر اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے، مومن بن ہی نہیں سکتا ہے. لہٰذا اللہ پاک نے اس کلمہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ چھوٹے بچہ بھی اگر یاد کرنا چاہے تو یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور کیوں آسان ہو جائے؟ اس لیے کلمہ ضروری ہے. لہٰذا جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو آسان فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کلمہ کو اس لیے آسان کر دیا، ورنہ یہ کلمہ اگرچہ آسان ہے پڑھنے میں لیکن اس کا وزن، اس کی قدر و قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان و زمین سے زیادہ ہے. فمن أجل لا إله إلا الله خلق الكون والكائنات، رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق البحار وخلق الأنهار من أجل والإنس والجن من أجل أن يعرف وحده لا شريك له ويعبد وحده لا شريك له. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، شجر اور حجر کو پیدا کیا، بڑے بڑے سمندر اور دریا بہائے اور ان کے اندر نہ معلوم کیسی کیسی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی ہیں تاکہ بندے ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کریں. ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہے، کیسے خالق و کیسے بدیع السماوات والارض ہے کہ بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی مادے کے اتنا بڑا آسمان بنایا. لہذا جب اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان بنایا تو اللہ کیسی عظمت والے ہوں گے اور کیسی قدرت والے ہوں گے. تو
تو اللہ کی معرفت کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض لآیات ان فی خلق السماوات والارض لآیات لکل الباب ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے اندر تمام عقل مندوں اور انسانوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی عبرتیں ہیں. اس لیے اس مخلوقات کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچانے، مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور یہی مقصد ہے. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا ندعو إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نستعين إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده لا شريك له. ہمارے مہمان مکرم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. تو فرماتا لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا نستعین الا بک، لا نرجو الا بک. یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں وہ سب اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، سب اس کے اندر پوشیدہ ہیں. لہذا لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ بے شک آپ لا معبود بحق الا اللہ، آپ معبود برحق ہیں. آپ کے سوا جتنے بھی دنیا کے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب معبودان باطلہ ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ ہمارے معبود ہیں تو اے اللہ امید صرف آپ سے ہوگی، استعانت صرف آپ ہی سے ہوگا، اور کوئی حاجت مانگنا ہوگی تو آپ ہی سے مانگیں گے. لہذا لا الہ الا اللہ کے اندر یہ تمام چیزیں پوشیدہ ہیں. اس لیے اپنی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کسی طرح کی امید باندھنی ہو تو اللہ کی ذات عالی ہے، انہی سے امیدیں باندھی جائیں، انہی سے اپنی حاجت مانگی جائے اور انہی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا کر انہی سے تمام حاجتوں میں مدد طلب کی جائے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. وأكبر باب لمعرفة الله سبحانه وتعالى باب الربوبية. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا إله إلا الله حقيقة. فرماتا کہ لا الہ الا اللہ کو اور کھولا انہوں نے. لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑی اللہ کی جو صفت ہے، جیسے تو اللہ پاک کے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں لیکن ان میں ایک بہت بڑی صفت رب العالمین، رب ہے. یا رب یا رب، ہر وقت ہماری زبان پر یا ربنا 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 رہتا ہے. تو یا رب کا کیا مطلب ہے؟ یا رب کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود دینا. لہذا وجود دینے کے اندر، پیدا کرنے کے اندر یا خالق وہ بھی اس کے اندر آ گئے، معز اسی کے اندر آ گئے، ممیت محیط سب اسی کے اندر آ گیا. تو رب کی برکت سے اللہ رب العزت رب ہیں. تو رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اور بتدریج آہستہ آہستہ اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں. لہذا جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، معبود برحق مانا ہے، تو اب لا خالق الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ. عزت دینے والے صرف اللہ ہے، ذلت دینے والے صرف اللہ ہے، زندگی عطا فرمانے والے صرف اللہ ہے، موت اگر آ سکتی ہے تو صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کے مالک اللہ ہی ہیں اور اللہ کی قبضہ قدرت کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. ونعلم علم اليقين أنه جميع الأحوال من الله ولا يغيرها إلا الله، وجميع الحاجات من الله ولا يقضيها إلا الله. فرمایا کہ ہمارا پورا یقین ہے کہ جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں ان حاجتوں کے پورا کرنے والے صرف اللہ ہیں. اللہ کے سوا کوئی ان حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی مددگار ہے، معین ہے، تو صرف اللہ کی ذات عالی. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم لإبراهيم عليه السلام واتلو عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتلو علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لقومہ ما تعبدون. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کیا دعوت دی ہے، ان میں سے ایک دعوت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم کس چیز کو پکار رہے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ اور تمہاری پکار کو سن کر کیا تمہارے کوئی بات کا جواب دیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لا ينفعونکم ولا یضرکم، نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہذا نافع اور ضار صرف اللہ کی ذات عالی ہے.
نافع اور ضار دنیا کی کوئی چیز کوئی مخلوق نہیں ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کس کو پکارتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، تو ان کا جواب ایک تھا بس، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ داداؤں کو دیکھا تھا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، لہذا انہی کی عبادت کرتے ہوئے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے کوئی بھی میرا دوست نہیں، بلکہ انہم عدو لی، وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، بس حقیقت میں جو رب العالمین ہے وہی میرا حقیقی معبود ہے اور وہی میرا حقیقی دوست ہے۔ باقی تم نے جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جن کے سامنے تم ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف رب العالمین سے ہے۔ فآلهتهم لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا ترى، لكن إبراهيم قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآن يبين من هو رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا هو الله. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے اللہ کی دعوت دی اور صاف کہہ دیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ میرے دشمن ہے، میرا تو صرف رب العالمین وہی میرا حقیقی معبود ہے۔ پھر قوم نے پوچھا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ان کی صفات کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي الَّذِي خَلَقَنِي، جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی صفات ہے۔ اب بتلاؤ تمہارے معبودان باطلہ ان کے اندر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں شفا دینے والے، کھانا کھلانے والے، انسان تمام مخلوقات کو روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان فرماتے ہوئے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ لہذا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کوئی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی تمہارے نفع بخش کسی موقع پر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت کرو جن کی صفات یہ ہے۔ ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يعني في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حدیث قدسی بیان فرمائی، یا عبادی کلکم ضالون، کہ میرے بندو تم تمام کے تمام گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دے دوں، بس وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم روزانہ مانگتے ہیں، اور مانگنا چاہیے، اور یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ہمارے مہمان مکرم میں آیا شروع میں بتا دیا تھا کہ کوئی بات کہنا ہو تو کہہ دینا، کوئی تفسیر کے طور پر۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ہندوؤں کا بہت بڑا راہب، بہت بڑا یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ روزانہ کل یوم تدعون اہدنا 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 لماذا لم یکن عندکم الہدایہ، کیا تم کو ہدایت ملتی نہیں ہے کہ روزانہ تم ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہارا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ ان ربکم لا تسمع دعاکم وانکم تدعون کل یوم اہدنا 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 فاجابہ الشیخ قیس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اہدنا اے اثبتنا ثبتنا، ہدایت تو مل چکی ہے لیکن ہدایت کے اوپر ثابت قدمی ہم کو مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں لیکن بعض مرتبہ وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں آنے والے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بیچارے دور چلے جاتے ہیں، بعض مرتبہ دین پر آتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ تو نہیں، ہدایت ملے اور ہدایت ایسی ملے کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامیتنا علی الایمان وسددنا۔ لہذا ہدایت تو ہم الحمدللہ پاک ہم کو دی ہے، ہدایت مل چکی ہے تب تو ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہدایت ملی ہے تب تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ یہ ہدایت ہم سے چھین نہ لی جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ہدایت تو مل چکی ہے لیکن ہدایت پر استقامت رہے، ہدایت پر ہماری موت آ جائے۔ امیتنا علی الایمان وعلی
وعلى الهداية. اس لیے ہم روزانہ کل یوم ندعو اهدنا الصراط المستقیم، کل وقت ندعو اهدنا الصراط المستقیم. ایک جواب یہ دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا الہدایہ لیس له درجۃ واحدہ، لها درجات درجات درجات، حتیٰ اہل الجنہ اذا دخل الجنہ هم يقولون في الجنہ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تو الہدایہ لیس له درجۃ واحدہ، لها درجات 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 درجات. اننا ندعو فوق الدرجات. الہدایہ اننا ندعو اهدنا اي فوقه درجات، فوق الہدایہ، فوق الہدایہ، حتى نعرف اللہ کلام حق معرفته. ولا يمكن ان يعرف الانسان اللہ حق معرفته. قال اللہ قال سبحانہ قال رسول اللہ ما عرفناک حق معرفتک. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت منتہا اس کا ہے نہیں کوئی بھی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لہذا اننا ندعو کل یوم اہدنا اہدنا اے ثبتنا وندعو الہدایہ فوق ہدایہ، الہدایہ فوق الہدایہ. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، تم سب برہنہ ہو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، لہذا مجھ سے روزی مانگو، مجھ سے اپنی تمام حاجتیں مانگو. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللہ کی کیسی رحمت ہے، سبحان اللہ تعالیٰ. فرماتا ہے کہ میرے بندو تم رات دن میری نافرمانی کرتے ہو، خطا کرتے ہو، گناہ مبتلا رہتے ہو، لیکن میں ایسا رب ہوں جب تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لہذا رب ذوالجلال اتنی رحمت والا اللہ ہے کہ ہم ان کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. دنیا میں انسان کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو سامنے والا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ معاف کرتا ہے، پھر کہتا ہے نو گیٹ آؤٹ اخرج منی انی لا اعفو لک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی انسان اللہ کے دربار عالم حاضر ہو جائے اور ندامت کا آنسو بہا کر معافی مانگے اور کہا رب اغفر لی رب اغفر لی اغفر لی انہ یغفر الذنوب کلھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. إلى آخر الحديث. الحديث طويل ويمكن يطول الوقت لا نكمله، ولكن المقصود أحباب الكرام يعني بغير الله نحن لا نستطيع يعني أن نتنفس ولا نتحرك ولا نقوم ولا نجلس. لا غنى بنا عن الله سبحانه وتعالى. هو الذي يهدينا وهو الذي يطعمنا وهو الذي يسقينا، هو الذي يجري أنفاسنا ويجري الدماء في عروقنا. فلا بد أن نكون متوجهين ومتيقنين على الله سبحانه وتعالى. فرماتے ہیں حدیث طویل ہے، خلاصہ کلام آخر میں یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، ان کی نصرت کے بغیر ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی گزار نہیں سکتے ہیں. ان کی مدد کے بغیر ہمارا زندگی کا ایک ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بدن کے اندر جو خون کا سرکولیشن ہو رہا ہے، ہم جو سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس، ایک ایک نفس، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایک سانس لینے کے اندر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. لہذا جب ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی ضرورت، ہم اللہ کے نعمتوں کے محتاج ہیں، اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارنے کی عادت بنائیں. لہذا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. فلا بد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وحتى نعرف الله من رحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرماتا ہے کہ جب یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان نعرف اللہ، کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کا کرم دیکھیے، احسان دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات آسمان و زمین اپنی معرفت کے لیے پیدا تو فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جو پہلے بیان فرمائی، جو پہلے بیان کی گئی، اب ان کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے صفات والے ہیں، ان کے اندر بھی کیسی بندوں کی شفقت ہے بندوں پر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے نفوس میں سے ہیں، تمہاری ذات میں سے ہیں، تمہارے انسانوں میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم کو ذرا بھی اگر تکلیف پہنچ جائے، بلکہ ذرا سا تم کو کانٹا بھی لگ جائے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے ماں سے بیٹے کی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بیٹا اگر ذرا بھی تکلیف میں آ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، تم کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل بے چین ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، تم کو خیر کے پہنچانے میں بہت زیادہ حریص ہے کہ تم کو خیر پہنچ جائے، دنیا آخرت کا بھلائی حاصل ہو جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے اوپر بہت ہی رؤوف یعنی بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ بھی رحمت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کی بھی صفات ہیں کہ وہ بھی اپنے امتیوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر بے انتہا شفیق ہیں، بے انتہا رحمت کرنے والے ہیں، اور بے انتہا ان کو خیر مل جائے اس کے حریص ہیں۔ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم يعني دعا الناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله، يعرف بالله، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلاحكم وفوزكم بلا إله إلا الله۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو دنیا والوں کی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پہلے دن کیا دعوت تھی؟ پہلے دن یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دیکھو میں تمہارے لیے حقیقی فلاح لے کر آیا ہوں، حقیقی کامیابی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا شروع کر دو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل سے قبول کر لو۔ فمن قبل لا إله إلا الله رفعه الله وأعزه الله۔ بلال رضي الله عنه عبد حبشي لكنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أعزه جل جلاله بعدما عذب وأوذي وهو يقول أحد أحد، فسألوه يعني كيف تحملت العذاب؟ قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبحت لا أبالي۔ فرماتا ہے کہ اب انسانوں کی عزت کا دار و مدار، انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، یقین کر کے ایمان لے آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہ معزز بنے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، دنیا کی عزت، آخرت کی عزت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، مگر جب وہ بھی لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، اگرچہ ایمان لانے کے بعد ان کو طرح طرح سے ستا گیا، جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اور جب بھی ان کے اوپر تکلیف آتی تھی ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، بڑے بڑے چٹان رکھ دی جاتی تھی، لیکن ہر وقت ان کے زبان پر احد 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 رہتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی تکلیفوں میں ہوتے تھے، اتنی پریشانیوں کے اندر ہوتے تھے، اتنا وہ مارتے تھے آپ کو، گرم گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتے تھے، پھر آخر آپ سے یہ تکلیفیں کس طرح برداشت ہوتی تھی؟ فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ، ایمان کی حلاوت میرے دل میں آ گئی تھی، بس ایمان کی حلاوت کی برکت سے جو مرارہ تھا، جو تکلیفوں کی، سختیوں کی جو کڑواہٹ تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی حلاوت سے اس کڑواہٹ کو ختم کر دیا۔ اب وہ تکلیفیں میرے لیے کڑوی نہیں رہیں، بلکہ وہ تکلیفیں بھی میرے لیے الحمدللہ اللہ کی معرفت کا اور اللہ سے اور قرب کا ذریعہ بن گئی۔ فأعزه الله بلا إله إلا الله فصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال سيدنا بلال رضي الله عنه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أسمع خشخشة نعليك أمامي في الجنة، ماذا تصنع يا بلال؟ يعني هو في الدنيا لكن هو مكتوب مكانه وطريقه في الجنة۔ فرماتے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ پاک نے ان کو کلمہ کی برکت سے بہت عزت دی، اتنی عزت دی کہ مؤذن رسول بنا دیے گئے، فی سفر و فی الحضر، سفر میں ہو حضر میں ہو، مؤذن رسول کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اور پھر ایک موقع کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، دنیا میں تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، میں تو جنتوں میں چل رہا تھا، لیکن تمہارے چلنے کی آہٹ، انسان جب چلتا ہے تو آواز ہوتی ہے کچھ
تو چلنے کی آہٹ میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا، اے بلال کیا بات ہے، تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے تم کو عمل دے دیا، یہ مقام عطا فرما دیا؟ تو بہرحال یہ کلمے کی برکت سے اتنا مقام عطا فرمایا، اس عزت عطا فرمائے۔ الله أكبر. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب نسب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مال وقبيلة وجاه ما أغنى عنه، الله يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولكن هو في النار تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه ما قبل الكلمة. ایک طرف تو دیکھیے حبشی غلام تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان کو عزت دے دی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ایک طرف ابو لہب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگے چچا، قریش کے سرداروں میں سے سردار، مال اور دولت اور وجاہت کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بہت ہی زیادہ معزز، لیکن کلمہ نہ پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کلمہ نہ پڑھنے کے نتیجے کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ حالانکہ دنیا کے اندر مال بھی تھا، دولت بھی تھی، نسب بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایمان نہیں لائے۔ تو بہت بڑا ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ عم رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، قریش کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن کلمہ نہ پڑھنے کے نتیجے میں جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور حبشی غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ایسے معزز اللہ ان کو بنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں اور ان کے چلنے کی ہاتھ اپنے آگے سن رہے ہیں، مؤذن رسول بنا دیے گئے۔ یہ سب عزتیں صرف کلمے کی برکت سے ملی ہیں۔ وعمار رضي الله عنه سيدنا عمار ابن ياسر قبل الكلمة، وأبوه ياسر وأمه سمية لما قالوا لا إله إلا الله أوذوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله ولكنهم ثبتوا، والنبي يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة۔ ایک اور مثال دی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار خود بھی صحابی ہیں، یاسر ہیں، پھر ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے جن کو شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے جب گزرتے تھے، ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تھے تو فرماتے صبر کو ان موعدکم الجنہ، انشاءاللہ تمہارا جو وعدہ ہے جنت کا ہے، لہٰذا دنیا کی تکلیف ہے، ایمان کی وجہ سے تم تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے بہت اچھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ فرماتے ہیں کہ یہ قربانیوں کی جو تاریخ ہے بہت طویل ہے، بہت سارے صحابہ ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے اوپر دنیا میں قربانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور یہ حالات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ امتحانات، یہ حالات ہمارے امتحان کے لیے آتے ہیں کہ حالات کے بعد ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کی زندگی ہم اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی صداقت کو پیش کرتے ہوئے اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، تو انشاءاللہ ان حالات سے جو گزرتا ہے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کی زبان پر رہتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے کٹتا نہیں ہے، تو ان حالات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاذبین اور صادقین کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان حالات کی وجہ سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، مال کے اعتبار سے ہو، بچوں کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، گناہ پر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا شمار صادقین میں ہوگا، اور خدا نخواستہ حیواولے شروع کر دیں، ہم شکایتیں شروع کر دیں، تو خدا نخواستہ ہمارا شمار کاذبین میں نہ ہو جائے۔ اس لیے حالات کی وجہ سے انسان کو قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ إن شاء الله نختم، لكن الله سبحانه وتعالى الصحابة زكاهم، رجال صدقوا، رجال نساء أطفال، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثبتوا على لا إله إلا الله ونشروا لا إله إلا الله۔ فرماتے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بھی بہت بڑے حالات آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان پر جمے رہے، اور ذرا برابر بھی ان کی پاؤں کے اندر ثابت قدمی کے اندر ذرا بھی خلل نہیں آیا، بلکہ فمنہم من قضی نحبہ
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ان میں تو بہت سے وہ تھے کہ جو اپنی امیدوں کو پوری کر گئے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی، شہادت کا جام پی لیا اور شہید ہو گئے. ومنهم من ينتظر، اور بعض لوگ جو ابھی اگرچہ مقام شہادت پر نہیں پہنچے لیکن ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں وہ کہ موقع آئے گا تو ہم بھی اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. وما بدلوا تبدیلا، اور جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی، پوری طریقے سے ثابت قدمی رہے. لہذا ہم کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ حالات آنے کے نتیجے کے اندر ثابت قدم رہنے کے اللہ سے دعا مانگے، ان کی وجہ سے پریشانی نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف انابت ہو، توجہ ہو. إذا نريد أن يرضى الله عنا كما رضي عن الصحابة ويقبلنا كما قبل الصحابة فنمشي في طريقهم، نستعد استعداد الصحابة، نضحي تضحية الصحابة من أجل لا إله إلا الله، من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى. الصحابة ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأحياتهم كلها من أجل الله سبحانه وتعالى، فلذلك فازوا وفلحوا في الدنيا والآخرة. ونحن إن شاء الله إذا نستعد من أجل الله ونضحي من أجل لا إله إلا الله، الله يقبلنا كما قبل الصحابة، يقبل أولادنا كما قبل الصحابة، يقبل نساءنا كما قبل الصحابة، ويستعملنا كما استعمل الصحابة. مستعدين أحباب؟ الله يقبلنا وإياكم. فرماتے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اب چاہے وہ صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ان کے بچے ہوں، اولاد ہوں، تمام کے تمام ماشاءاللہ جمع رہے. اور ان تمام حضرات صحابہ نے قربانیاں پیش کی، اپنے عورتوں کی قربانی پیش کی، بچوں کی قربانی پیش کی. جیسا بھی موقع ہے وہ قربانی پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہے. لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہوں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت عطا فرمائے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول فرما لیں جس طرح اللہ پاک نے حضرات صحابہ کو قبول فرمایا تھا، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ تزکیہ فرما دے جس طرح اللہ پاک نے حضرات صحابہ کا تزکیہ فرمایا تھا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اولادوں کی، سب کی قربانی پیش کریں. جیسا جیسا قربانی پیش کرنے کا موقع آ جائے، جیسا تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے جس طرح حضرات صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی اور ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. حل مستعدون؟ اب بتائیں بے کون تیار ہے؟ مستعد يجعل هذا الدين مقصد حياته. اب بس آپ بتا دیں کہ آپ میں سے کون ہے جو دین کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارے؟ انشاءاللہ سب انشاءاللہ ہمارے نقدم الذي نستطيع، نقدم 4 أشهر إن شاء الله، يعني 40 يوم. من مستعد إن شاء الله؟ اب بتا دیں کون ہے 4 مہینے کے لیے، اسی طرح 40 دن کے لیے جو مستعد ہوں اپنے نام پیش فرمائے ہوئے. جزاکم اللہ. نیت انشاءاللہ. شیخ قاسم انشاءاللہ. تقبل الله. الله قبول فرماه يا الله. ما شاء الله 4 شهور ما شاء الله. الله يتقبل ما شاء الله. الله قبول فرماه. الله قبول ما شاء الله. تقبلها ما شاء الله. تقبل الله. الله يقبلنا وإياكم يا رب، يستعملنا وإياكم لدينه يا رب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. سب کو قبول فرمائے ہوئے اللہ تعالیٰ. سب مستعد ہیں انشاءاللہ. إن شاء الله يعني موجود نحن اليوم وغدا إن شاء الله ننتقل بعد المغرب، فإن شاء الله تشاركوننا في الأعمال. آج بھی ہم یہاں پر ہیں، انشاءاللہ کل بھی ہیں، مغرب تک یہاں پر موجود ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كما حمدك به الملائكة المقربون وحملة عرشك والملائكة أجمعون، وبكل المحامد التي حمدك بها النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون والإنس والجن أجمعون، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، عدد خلقك يا الله ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين.
اللهم إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم فاجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اجعل رغبتنا إليك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل رغبتنا إليك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم استعملنا لإعلاء كلمتك وإحياء دينك وتحكيم شرعك في الأرض. اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان إلى قيام الساعة. اللهم اهد أهل أوروبا وأهل آسيا وأهل إفريقيا وأهل أستراليا، رجالا ونساء صغارا وكبارا، إنسا وجنا، إلى الإسلام. حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعل رجالنا ورجالهم كرجال الصحابة، ونساءنا ونساءهم كنساء الصحابة، وشبابنا وشاباتنا وشبابهم وشاباتهم كشباب وشابات الصحابة، وأطفالهم وأطفالنا كأطفال الصحابة، وبيوتنا وبيوتهم كبيوت الصحابة، ومساجدنا ومساجدهم كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينه يا رب العالمين. اللهم أعد الدين وجهد الدين المستوى الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اللهم اجمع الأمة واكشف الغمة عن هذه الأمة كما كانت مجتمعة في عهد رسولك صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله أن تنصر الإسلام وأهله، كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. أعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم يا الله ولا تنصر عليهم، امكر لهم يا الله ولا تمكر عليهم، اهدهم يا الله ويسر الهدى لهم. اللهم كن لنا ولهم جارا من كل ما يؤذينا. عز جارك عز جارك عز جارك، وجل ثناؤك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كفى بالله حسيبا، كفى بالله نصيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. سامحونا على الإطالة.